جہاں تک ہمارے روحانی پیشوا یا جہاں تک روحانیت کہتی ہے کہ 2025 سے پہلے پاکستان ایشین ٹائیگر بنے گا. آج ملک کے ایٹمی اثاثے، آج ملک کا جو نیوکلیئر نظام ہے اس کے اوپر کمپرومائز ہو چکا ہے. میاں صاحب کی 2 پرچیاں ہیں نا وہ میرے پاس ہیں. میاں صاحب آ جاؤ، تو آنا پڑے گا، آپ دنیا میں کہیں نہیں چھپ سکتے کیونکہ اب حق آ گیا ہے. یہ اللہ کی طاقت ہے. میں یہ وہ چیز دے رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے آپ لوگ پکڑ میں آ گئے ہو. جو اوپر کی تصویر ہے اس کے مطابق اس کے سامنے تو یہ ہے کہ خان صاحب کو جانی نقصان ہو سکتا ہے. السلام علیکم ناظرین، وصال ڈیجیٹل کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں احسن واحد کو. آج میں آپ کو ایک ایسے شخص سے ملوانے جا رہا ہوں جس کو بہت ساری باتوں کا پہلے سے علم ہوتا ہے. انہیں خواب بھی آتے ہیں. دنیا میں جب کرونا آیا تو بھی انہیں پتا تھا. عمران خان کے خلاف عالمی سازش ہوئی تو بھی انہیں پتا تھا. اور عمران خان صاحب کو کس طرح سے ہٹایا گیا وہ بھی سارا انہیں علم تھا. وہ اپنی جو باتیں ہیں انہیں جو پتا تھا یہ ساری انفارمیشن لے کر پاکستان میں مختلف اداروں کے پاس گئے، مختلف لوگوں کے پاس گئے. اس وقت خان صاحب خود پی ایم تھے. انہیں اپروچ کرنے کی کوشش کی لیکن پہنچ نہیں پائے. لیکن جو انہیں پتا تھا اور جو وہ کہتے تھے وہ سب سچ ثابت ہوا. آج پھر ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں. نام ہے ان کا رمضان پوئٹ. اور آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا مستقبل کیا ہوگا. کیا رانا ثناء اللہ کوئی ذاتی دشمنی نکال رہے ہیں خان صاحب سے؟ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا؟ پاکستان کی معیشت کہاں جا کر ٹھہرے گی؟ تو بات کرتے ہیں ان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے جو پیشن گوئیاں کی تھی، جو باتیں کی تھی وہ بڑی سچ ثابت ہوئی. تو اب جو ہے آپ کیا دیکھتے ہیں خان صاحب کا مستقبل کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خان صاحب کا فیوچر کیا ہے یہ تو اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا تھا. اور یہاں پہ اوپر کی تصویر بیان کرنے کے لیے میں آج پھر حاضر ہوا ہوں. اوپر کی کہانی یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تصویر نیچے ہے جو ہمیں ظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، حکومت صحیح ہے، عمران خان کے ساتھ یہ ہو گیا، فلانے کے سازش ہوئی ہے، مداخلت ہوئی ہے. یہاں پہ روز نئے واقعات، نئی چیزیں لے کے اس قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اس قوم کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے. اوپر کی تصویر یہ ہے کہ آخر اللہ کی طرف سے اس ملک کو جب معجزے کے طور پہ بڑا، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آج جب ہماری سیاست، ہماری صافت ایک بند گلی میں گھس گئی ہے. اوپر کی تصویر یہی ہے کہ یہ ملک صدارت کی طرف بڑھ رہا ہے. میرا آج پھر سب اداروں کو مخاطب کرتا ہوں، بلکہ وارن کرتا ہوں کہ اس ٹائم المیہ ہے کہ کیا بھی کہا جاتا ہے خان کو جان کو خطرہ ہے، خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے خان کی جان کو خطرہ ہے؟ دیکھیں خطرہ ضرور ہے. خطرہ تو 3 سال سے کیا خان کی جان جا سکتی ہے؟ دیکھیں خان صاحب کا قصور وہی ہے جو بھٹو کا تھا. خان کی جان جا سکتی ہے. خان صاحب دیکھیں سب سے بڑا وارث اللہ ہے، ٹھیک ہے، وہی بچانے والا ہے. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ اب خان صاحب سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں کہ مجھے گولی مارو. جو اوپر کی تصویر ہے اس کے مطابق اس کے سامنے تو یہ ہے کہ خان صاحب کو جانی نقصان ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں یہ ملک صدارت کی طرف جا رہا ہے. یہاں پہ ریفرینڈم ہوگا. یہ سوشلسٹ ریولیوشن کا وقت ہے جس کی پہلی کڑی میں یہاں پہ بڑا کچھ. کیا خان صاحب پہلے صدر ہوں گے پاکستان کے؟ انشاءاللہ یہ تو وقت ثابت کرے گا. لیکن جہاں تک مجھے لگ رہا ہے خان صاحب کو صدارت اتنا جلدی نہیں ملنے والی. لیکن خان صاحب نے جو نیریٹو بہت اچھا ہے ان کا، لیکن خان صاحب نے جو درمیان کا راستہ نکالنا چاہ رہے ہیں اس میں ذرا مشکل ہے. خان صاحب آپ نے ابھی تک پوری سازش کھولی ہی نہیں ہے. یہ سازش 3 سال سے تھی، 6 مہینے سے نہیں تھی. ایک تو یہ چیز ہے، میرا آپ کے لیے پیغام ہے کہ جس دن اللہ نے ہماری ملاقات ہو گئی، آپ کی اگلی دوڑ، آپ کی تلاش ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ میرا دعویٰ بھی ہے اور میں یقین سے کہتا ہوں. میں یہ سنیں جی، بہت بڑا یہ دعویٰ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں خان صاحب اگر آپ ہم سے ملتے ہیں، آپ کی مطلب ان رمضان پوئٹ صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے تو آپ کی جو تلاش ہے خان صاحب جس شخص کی، یا آپ کو جو جن چیزوں کے متعلق آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو یہ سارا جو ہے آپ کو بتا سکتے ہیں. سارے حالات و واقعات جو ہے آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور آپ کو پتہ چل سکتا ہے. اچھا، پاکستان جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صدارتی اس نظام کی طرف جا سکتا ہے، کب تک، کتنے عرصے میں؟ دیکھیں میں کھٹک رہا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. میں اقبال کو پڑھتا ہوں اور اقبال کو پڑھنے والے پاکستان میں فلاسفر بھی موجود ہیں، مفکر بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، PhDs بھی ہیں. لیکن فلسفہ اقبال اترا نہیں ہے. جس کو اترے گا وہ اس طرح کی باتیں کرے گا. یہاں پہ اس ٹائم ملک کی اگلی ڈائریکشن، ملک کی اگلا تصور جو ہے نا، اس کے لیے میں نے پچھلی ویڈیوز میں کہا تھا جو آج سے 8 مہینے پہلے کہ
کہ میں تھنک ٹینک دوں گا پاکستانیوں پاکستان کے اداروں کو کہہ رہا ہوں کہ خدارہ یہ آپ کے لیے المیہ ہے، یہ اس سے بڑی یہ ہمارے لیے اس کو کہتے کہ ہمیں جب یہ تھرڈ مل رہا ہمارا میڈیا کو اس طرح کہوں گا کہ خدارہ ملک ہے تو آپ ہیں، ملک ہے تو آپ کا یہ میڈیا چلے گا، آپ حب الوطن بن کے غیر جانبدار رول ادا کریں، ہر چیز کو یہ سیاسی رنگ اور یہ چورن بیچنا بند کر دیں، یہ ملک کی سالمیت خطرے میں ہے۔ یہ بات میں آج 2 سال کے بعد پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان میں صدارتی نظام کتنے عرصے تک آ سکتا ہے؟ ٹائم 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال ٹائم بتائیں۔ جہاں تک ہمارے روحانی پیشوا یا جہاں تک روحانیت کہتی ہے کہ 2025 سے پہلے پاکستان ایشین ٹائیگر بنے گا، پاکستان کی یہاں نام ہے دنیا کے فیصلے یعنی 2022 ہو چکا ہے، 2025 سے پہلے 3.5 سال، مطلب اگر آپ لگا لیں 6 مہینے، 1 مہینہ پہلے بھی ہو گیا، چل 2024 کے اینڈ تک، دسمبر 2024 تک ایسے ہی ہے، مطلب ٹوٹل 2.5 سال کا عرصہ ہے، 2025 کے آغاز سے پہلے یا ختم ہونے سے پہلے۔ دیکھیں آج ماشاءاللہ آپ میڈیا پہ ہیں، آپ آسٹرولوجسٹ کو بھی سن رہے ہیں، آپ جو کچھ روحانی طاقتیں ان کو بھی سن رہے ہیں، آپ کو اوپر کی تصویریں دیکھیں، اوپر مریخ بیٹھا ہوا ہے اور یہ جتنی گرمائش ہے اور جتنی یہ بڑی لڑائی جا رہی ہے یہ کریش کر جائے گا۔ میں سارے اداروں کو کہوں گا کہ پلیز اپنا رول ادا کریں گے، یہ ٹکراؤ ہونے والا ہے۔ کون کریش کون میں کہہ رہا ہوں تھیوری اور کریش کون کر جائے گا؟ یہ جو آ کے بیٹھے ہیں، جن کو بٹھایا گیا ہے، جو ہمارے کو مسلط ہوئے ہوئے ہیں، کیا ان کے یہ فیصلے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ یہ آزاد ملک ہے، نام لیں کون کریش ہو جائیں گے؟ پاکستان کی سیاست، پاکستان کی صحافت آپس میں اس کا ٹکراؤ ہونے والا۔ میں کریش کرنے کا مطلب کیا بات کروں، 2 چیزیں ہیں نا، ادارے بھی ہیں اس ملک کو چلا رہے ہیں نا، اس ملک کی اگلی ڈائریکشن اس دن تک نہیں ملے گی۔ میں پوچھ رہا ہوں کریش کون کرے گا؟ صحافت سیاست کون کریش کرے گا؟ دیکھیں جب ٹکراؤ ہو گیا اس کے بعد کریش۔ مثال دیتا ہوں کہ جب ایک گھر بناتے ہیں نا تو پرانا گھر توڑنا پڑتا ہے، یہ نظام جا رہا ہے، صدارت آ رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ صدارت نہیں ہے کہ کوئی فوجی آ کے بیٹھ جائے گا، یہ وہ صدارت نہیں ہے کہ عمران خان کے لیے آپ اس کے بغض میں آ کے قوم کو میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا کہ قوم اللہ کے واسطے حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ جنگ عمران خان کی نہیں ہے، عمران خان کی اقتدار کی نہیں ہے، لیٹ می کمپلیٹ، یہ جنگ پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ ہے۔ اس کے اندر جس طرف یہ حالات جا رہے ہیں، اگر جس طرح یہ جو ہمارے اوپر حکومت جو فیصلے کر رہی ہے، یہ بہت بزدلانہ فیصلے ہیں۔ آج اسلام آباد کے اندر بزدلانہ فیصلے کون سے؟ رانا ثناء اللہ، ٹھیک ہے، اور یہ عطا تارڑ، ان کو میں فیصلہ پوچھ رہا ہوں، کوئی ایک فیصلہ جو آپ کو لگا ہو بزدلانہ تھا؟ جتنے اس ملک کے اندر جب ایک آزاد فیصلہ، میری بات تو پوری کرنے دینا، جب ایک آزاد لانگ مارچ حقیقی آزادی کے لیے مائیں، فیملیز، پوری سارے بوڑھے بچے آ رہے ہیں، ان کے اوپر جب یہ دہشت گردوں والی شیلنگ ہو رہی ہے، تو یہ آزاد ملک ہے۔ یہ 70 سال سے بہت بڑا دھوکہ ہے اس قوم کے ساتھ۔ میرا قوم سے بھی میں مخاطب ہوں، قوم پہچان لو، یہ وقت نہیں آئے گا 70 سال پیچھے چلے جاؤ گے۔ بیکر ناٹ چوزر، یہ اللہ نے ان کو اپنے منہ سے بلوایا ہے، میں نہیں کہتا، لیکن ان کی پالیسیز بتا رہی ہیں کہ وہ خود نہیں آئے۔ آج جو ان کو خوف لگا ہوا ہے، آج جو اسلام آباد کے اندر بندے کم نظر آتے ہیں، کنٹینر زیادہ نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے۔ نہیں، آپ کی بات مان لی، یہ ملک پر مسلط ہیں، 70 سال سے ہم آزاد نہیں ہیں، صدارتی نظام آنے والا ہے، خان صاحب کا مستقبل بڑا اچھا ہے، میڈیا، سیاست کا، صحافت کا آپس میں کریش ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ ٹکراؤ ہوگا، اس میں کریش ہوگا، ساری باتیں آپ کی ٹھیک۔ آپ کو اپنا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ پاکستان کا تھنک ٹینک ہوں، میں پاکستان کی ڈائریکشن بتا سکتا ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے اگلے 2 سے 3 سال میں کیا آپ کو کوئی ایسی پوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں جس پر آپ بیٹھے ہوں گے، پاکستان کے تھنک ٹینک کا حصہ ہوں گے، پاکستان کے جو ہے وہ خارجہ پالیسی جو ہے، پاکستان کی جو معیشت ہے یا پاکستان کی جو بھی انتظامی معاملات ہیں اس میں کوئی کردار ادا کر سکیں گے؟ گڈ کویشچن۔ دیکھیں اکابر بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، ٹھیک ہے۔ اب میں ایک عام آدمی ہوں، میں اس لیے آپ نے تعارف پہ جاؤں گا، وہ وقت اس میں یہ نہیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ایک عام آدمی ہوں، میرا کسی اس صحافت سے نہیں تعلق ہے، سیاست سے تعلق نہیں ہے۔ میں نے اس ملک کے اندر ایک ظلم دیکھا ہے، میں 3 سال سے لابی دیکھ رہا ہوں۔ میں خط لے کے 12 نومبر 2019 کو دوڑا تھا، مختلف جگہوں پہ گیا ہوں، میں نے وہ خط پہنچانے کی کوشش کی تھی، وہ بات تو کہاں چلی گئی ہے؟ آج ملک کہاں کھڑا ہے؟ ملک کی سالمیت، آج ملک کے ایٹمی اثاثے، آج ملک کا جو نیوکلیئر نظام ہے اس کے اوپر کمپرومائز ہو چکا ہے۔ یہ میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں۔ کس نے کیا ہے کمپرومائز آپ کے روحانی علم کے مطابق؟ اس روحانی علم کے مطابق یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کے اندر میں آپ کس کو نامینیٹ کروں؟ کسی ایک کا جب اس ملک کے ہمارے اعلیٰ سپہ سالار، ہماری گورنمنٹیں
ان کی امریکہ کی حمایت انسٹرکشن وہاں سے ہو رہی ہے، تو پھر یہ کس کی حمایت پہ ہو رہا ہے؟ ہمارے نیوکلیئر جو پاور ہے اس پر کس نے کمپرومائز کیا ہے؟ نام لے دیں۔ حکومت نے کیا ہے، دیکھ لیں، شہباز شریف نے کیا ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ یہ خان کا جو قصور تھا absolutely not۔ نہیں چھوڑے، میں خان کے قصور کی بات ہی نہیں کر رہا یار، میں آپ کو پوری بات بتا رہا ہوں۔ پوری بات آپ نے کہا پاکستان کا جو نیوکلیئر ہے طاقت ہے اس پر کمپرومائز ہو چکا ہے، ایسی بات کی ہے نا آپ نے۔ کس نے کیا کمپرومائز؟ شہباز شریف نے کیا ہے۔ آئی ایم ایف کے لونڈے، آئی ایم ایف کے کمپرومائز کس نے کیا ہے؟ آئی ایم ایف کے اعلیٰ کار، آئی ایم ایف کے لونڈیز، یہ اس ٹائم جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے سب ہیں، انہوں نے کمپرومائز کیا کیا؟ انہوں نے اتنا کمپرومائز کیا کر لیا؟ انہوں نے کیا نیوکلیئر پاور پر کمپرومائز کیا ہے؟ اس کا جواب ہاں یا نا میں دیں۔ کمپرومائز، آپ کون سی کمپرومائز کی بات کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں انہوں نے وہی کمپرومائز جو بھی آپ نے کہا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف اپنی مرضی سے آیا ہی نہیں ہوا اور ان کو اتنا ڈر لگا ہوا ہے اور انہوں نے یہ مسلط کیے گئے ہیں اور ان کو یہ بول اچھا 40 سال سے پہلے اسی طرح سوئی ہوئی ہے، حالانکہ یہ قوم جا چکی ہے۔ ہاں یا نام ہے؟ نیوکلیئر پاور پر کمپرومائز کس شخص نے کیا ہے؟ نام لے دیں، سمپل نام لے دیں، بس سمپل سب نام جانتے ہیں، نام بچہ بھی جانتا ہے، آپ نام گلی گلی میں شور ہے، آپ نام لیں۔ کان چور ہے اور اب غدار بھی ہے۔ یہی لوگ ہیں انہوں نے اس ملک کو 40 سال سے شہباز شریف رکھا ہوا ہے، اس قوم کو۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں نیوکلیئر پاور پلانٹ پر کمپرومائز کس نے کیا؟ سمپل نام لے دیں، ایک لفظ بس۔ بھائی جو اوپر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے کمپرومائز کیا کس نے؟ کون؟ نام یہ شہباز شریف نے کیا، چیری بلوسم، شہباز شریف نے کیا اور اس سے ان کا جو مطلب لندن میں بیٹھے ہوئے میاں نواز شریف اور شہباز شریف نے کیا۔ چلے جی ٹھیک۔ میاں صاحب کی آخری بات، میاں صاحب کی 2 پرچیاں ہیں نا وہ میرے پاس ہیں۔ میاں صاحب آ جاؤ، تُسا آنا پڑے گا، آپ دنیا میں کہیں نہیں چھپ سکتے کیونکہ اب حق آ گیا ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ میں یہ وہ چیز دے رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے آپ لوگ پکڑ میں آ گئے ہو، آپ لوگ بیٹھ نہیں سکتے، آپ یہ ظلم نہ کرو، ڈائلاگ پہ آ جاؤ۔ میں کہتا ہوں میں آپ کے ساتھ مناظرہ کروں گا اگر آپ دلائل کے ساتھ لڑ سکتے ہو۔ اس طرح خان کو یہ تھرڈ نہ کرو کہ ہم آپ کی جان لے لیں گے، خان کو جان نہیں جائے گی۔ خان سے پہلے یہاں پہ خان کے بیٹھے ہوئے ٹائگر اس ملک کے اندر، خان کے ہیرو، ٹھیک ہے، اقبال کے شاعر زندہ ہے۔ یہ آپ کو بہت بڑی بھول ہے اور آپ ملک کو خود خانہ جنگی اور انارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ جی رمضان پوئٹ صاحب تھے جو پیشن گوئیاں کرنے کے ساتھ ساتھ خان صاحب کے بھی دیوانے ہیں، اور شاید ان کی جو زیادہ تر پیشن گوئیاں وہ خان صاحب کے حق میں ہوتی ہیں یا مخالفت میں ہوتی ہیں، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اور انہوں نے بڑی اہم باتیں بتائی ہیں جی، صدارتی نظام آنے والا ہے، خان صاحب کو اس صدارت کی کرسی پر دیکھ رہے ہیں، نیوکلیئر پاور پلانٹ پر کمپرومائز کیا ہے، کنہوں نے کیا ہے ان کا نام بھی انہوں نے لے دیا۔ نواز شریف صاحب کی جو 2 پرچیاں ہیں وہ ان کے پاس ہیں، ان پرچیوں میں کیا ہے اس پر پھر کبھی بات کریں گے ان کے ساتھ تفصیلاً۔ لیکن اب ہمیں دیجیے اجازت، اور ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔